الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج بھی عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے اور الحمدللہ یہ عید جو ہے یہ 3 دنوں پر محیط ہوتی ہے اور ہر روز اپنی ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. آج جو ذی الحجہ کا کی گویا کہ 11ویں تاریخ ہے اور منا میں اس وقت حجاج کرام آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منا میں وہ رمی جمرات کر رہے ہیں. رمی جمرات کا معنی ہوتا ہے رما یرمی، عربی میں کہتے ہیں پھینکنے کو. جمرہ چھوٹی چھوٹی جو پیبلز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو یعنی کنکریاں ہوتی ہیں ان کو جمرہ کہتے ہیں اور جمرات اس کی جمع ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں آج جو ہے وہ تینوں جو شیاطین کے بت بنے ہیں وہاں بت تو نہیں ہے آج کل، تو پوری دیوار ہے. یعنی پہلے تو 1987 میں گئے تو اس وقت صرف ایک پلر ہوتا تھا ایک سٹون کی طرح، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا انہوں نے یعنی ایک دیوار باندھی ہوئی تھی سرکولر، اور لوگ دور سے جو ہے نا اسے یعنی گویا کہ وہ شیطان کی علامت تھا وہ پلر، اسے کنکریاں مارا کرتے تھے. لیکن اب جو ہے یہ پوری ایک دیوار ہے. یعنی اسی طرح یہ تینوں جمرات جو ہیں تین دیواریں ہیں. اب بڑی سہولت ہو گئی ہے. یہ سب اس کی علماء نے گنجائش دی ہے تاکہ جو اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے، یعنی 30 لاکھ گو اس سال کچھ کم ہے لیکن 30 لاکھ 40 لاکھ افراد کا چھوٹے سے جگہ پر جمع ہونا بڑا خطرے کا موجب تھا، اور کئی مرتبہ وہاں کرشز ہوئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں جو ہے نا. لیکن الحمدللہ اس نئے نظام سے بڑی سہولت ہو گئی ہے اور لوگوں کے لیے امن ہو گیا ہے جو ہے نا. رمی جمرات آج تینوں جو ستون ہے ان کے ساتھ ہوئی ہے. یعنی اور یہ رمی جمرات جو ہے یہ بھی ایک عجیب اور عظیم رسم ہے. گویا کہ وہ یاد دلائی جا رہی ہے وہ وقت جب کہ شیطان جو ہے وہ بار بار کبھی اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا اور انہیں کی توجہ دلاتا کہ کیوں اپنی زندگی دے رہے ہو، کس لیے دے رہے ہو جان، ابھی تمہارے سامنے ایک بڑی لمبی زندگی ہے، جوانی ہے، آپ کے پاس اونٹ ہے، اونٹوں کو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. رسول اللہ کے پاس آ کر انہیں ورغلاتا کہ یہ کیا خواب ہے جو ہے نا، کیسی خواب ہے، اپنا کوئی اونٹ جو ہے وہ ذبح کرو. کبھی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ورغلانے کی کوشش کرتا. تینوں بزرگ جو ہیں انہوں نے معاف کرنا اپنے خاص انداز میں اس شیطان پر یعنی لعنت کی، اس شیطان پر پتھراؤ کیا. اور آج الحمدللہ 4000 سال سے مومن جو ہیں جب اس جگہ آتے ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسفہ ہے.
یعنی قرآن پاک بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان یہ انسان کا واضح اور ظاہری دشمن ہے، کوئی چھپا ڈکا ہوا بھی نہیں ہے۔ ایک تو چھپا ڈکا ہوا دشمن ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہری دشمن ہے۔ یعنی یہاں سے مراد سے یہ ہے کہ وہ کوئی انسان کا بھلا اس کے دل میں نہیں، وہ ہمیشہ انسانوں کو تباہ برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بس یہی اس کی زندگی کا ایک مشن ہے کہ کس طرح میں جہنم کو ان سے بھروں۔ اس نے وعدہ بھی کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جہنم سے نکالا تھا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ مجھے مہلت تو دینا، میں دیکھنا میں کس طرح ان انسانوں کو ورغلاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تیری مخالفت کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، گناہ گار ہوں گے، تیرے منکر ہوں گے، اور فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، اور مرتد منکر ہوں گے۔ اور اس کی بات جو ہے، اس نے اپنی اس بات پر اب بھی ڈٹا ہوا ہے اور اس کام پر مصر ہے کہ انسانوں کو وہ گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ حاجی جب رمی جمرات کر رہا ہے تو گویا کہ دوستو وہ ایک لحاظ سے خود شیطان کو مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے شیطان کو اس طرح دور کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پاک نے ہمیں ایک بڑا آسان طریقہ بتایا شیطان کے شر سے بچنے کا، فرمایا کہ جب کوئی شیطانی وسوسہ، کوئی شیطانی بات دل میں آئے تو یوں کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان لعین، شیطان جو رد کیا گیا ہے، پتھراؤ کیا گیا ہے، رجیم ہے، رجیم کا ایک معنی ہوتا ہے پتھراؤ کیا گیا، جس کو سزا دی گئی ہو۔ اور میں کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی جو ڈھال ہے اس میں آتا ہوں، اللہ کی جو بچاؤ ہے میں اس میں پناہ لیتا ہوں۔ کس سے؟ شیطان رجیم سے، جس کو پتھراؤ کیا گیا ہے، جس کو دھتکارا گیا ہے، جس کو خارج کیا گیا ہے اور عذاب دیا گیا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین آپ یہ تجربہ کریں، جب کبھی کوئی ذہن میں وسوسہ آئے، غلط خیال آئے، دل میں کوئی غلط بات کرنے کا ایندھن پیدا ہو، تو فوراً جو ہے نا کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو دیکھنا کہ فٹافٹ فوراً وہ خیال کس طرح ختم ہو جاتا ہے، پیرش ہو جاتا ہے، نام و نشان اس کا نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، یہ اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ اللہ کے نام میں جو تاثیر ہے وہ ہے۔ تجربہ کریں جائے، اور اسی لحاظ سے جو ہے نا ہم لوگ اکثر یعنی ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ میں نیک کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے جو ہے نا، شیطان کا عذر پیش کرتے ہیں۔ ناظرین یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ صحیح نہیں ہے جو ہے نا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید شیطان کے متعلق کچھ بتاؤں کہ کیسے ہم اس کے وسوسے سے بچ سکتے ہیں، اور یہ حجاج جو رمی جمرات کر رہے ہیں کس طرح کیا عادت ڈال رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ پٹی پر جو نمبر لکھا ہوا ہے اسلام چینل اردو، اس پر آپ فون کر کے اپنے حج کی باتیں، حج کے سوال یا دعائیں جو کرنی ہوں یا کر رہے ہوں، ہم سب کو بھی اس میں شامل کریں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی اس دعا کو یا آپ کی اس بات کو یا آپ کے اس مسئلے کو، سوال کو، یا آپ کی اس کہانی کو ہم انشاءاللہ العزیز بڑی غور کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سو فون کریں، اسلام چینل اردو یہ نمبر ہے، اس کے پٹی پر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ضرور جو ہے نا رابطہ کریں اور اپنی رونق جو ہے وہ چینل پر لگائیں جائیں۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا ہی آسان طریقہ بتایا ہے، ایک ایسا کارآمد اور ایسا نسخہ کیمیا دیا ہے جس سے شیطان جو ہے پانی پانی
جس سے شیطان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اکثر لوگ، میں عرض کر رہا تھا کہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب شیطان پیچھے لگا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کا جو وسوسہ ہوتا ہے، شیطان کا جو وار ہوتا ہے، حقیقتاً وہ اتنا قوی، اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں جین۔ آپ کے پاس یہ تیشہ ہے، آپ کے پاس یہ بسولہ ہے، آپ کے پاس یہ کلاہاڑی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو اس کو چور چور کر دیتا ہے جین۔ اور یہ کوئی عذر نہیں ہے جین۔ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا پرابلم ہے جین۔ شیطان سے بڑھ کر ہمارے اندر ایک اور طاقت ہے، ایک اور فیکلٹی ہے، ایک اور وجود ہے، وجود ہی کہیے اس کو جائے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں جو ہے اصل چیز ہے جو ہمیں ورغلاتی ہے، جو ہمارے غلط رجحانات، ایٹیٹیوڈز، غلط خیالات کی حقیقتاً بنیاد ہوتی ہے جائے۔ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ شیطان ایسا کرتا ہے جی، شیطان دشمن ہے جائے، وہ وسوسے ڈالتا ہے جائے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ فرمائے کہ اے پیارے آپ فرما دو کہ میں جو لوگوں کا رب ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں، جو مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں، جو الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ وسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے، اور وہ خناس جو سنیکلی، خناس کا معنی کہ چھپ چھپا کر، بغیر یعنی بن دیکھے اور چھپ چھپا کر خفیہ طور پر حملہ کرتا ہے جائے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کو دور کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ وہی ہے جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم بہانہ تلاش کرتے ہیں اکثر کہ دیکھو جی یہ شیطان جو ہے نا ہمیں ورغلاتا ہے، شیطان ہم سے یہ کام کرواتا ہے، یہ نہایت ہی پور اور کمزور جو ہے لیم قسم کی ایکسکیوز ہے، لیم ایکسکیوز ہے، انگریزی میں سے لیم ایکسکیوز کہتے ہیں، یعنی ٹیڑھی اور یوں کہیے کہ یعنی جو اپاہج ہوتے ہیں، اپاج ایکسکیوز ہے، کوئی اس کا مضبوط نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے جو ہمیں برائی میں ڈالتا ہے، ہماری بہت ساری گناہوں کا ذمہ دار ہے وہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غالباً، اور بعض کہتے ہیں کہ زلیخا نے یہ کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کہ میں اپنے نفس، میں اپنے اس نفس کی جو شرارتیں ہیں، جو اس کی مصر اور اصرار اور بار بار جو یہ مجھے مجبور کر رہا ہے، میں ان سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا، آزاد نہیں کر سکتا، رہا نہیں کر سکتا۔ I can't escape the constant جو اس کی شیطان کی بار بار جو ہے یہ وسوسے، بار بار یہ جو نفس امارہ مجبور کرتا ہے، نفس امارہ مجبور کرتا ہے، شیطان نہیں، نفس امارہ۔ شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہے، لیکن نفس کیا کرتا ہے؟ مجبور۔ اور یہ مجبوری اتنی سخت ہے، اور اس کے ہم ایسے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور اس کے ایسے جال میں پھنس کر اس کے شکار ہو جاتے ہیں کہ برائی کر ڈالتے ہیں۔ جو ہے یہ نفس امارہ ہے، یہ ہماری پرانی عادتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری
جو ریچولز جو ہم نے اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں، اپنی جو غلط خیال ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں، رجحانات بنائے ہوئے ہیں، یہ وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. ہاں، اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کے ساتھ ربط پیدا کریں، عبادت کریں، اس کی خوشنودی حاصل کریں، اور اس کے کلام سے لگاؤ لگائیں، اور اس کو پڑھنے والے سمجھنے والے بن جائیں، تو پھر نفس امارہ سے بھی بچ جائیں گے. اور پھر شیطان اگر حملہ کرے، شیطان کا کام ہے حملہ کرنا، وہ مولد تلاش کرتا ہے، وہ وقت تلاش کرتا ہے کہ کب اس کو جو ہے نا میں ورغ لاؤں. وہ جب دیکھتا ہے تو وہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے، لیکن وہ خیال جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ ویک جو ہے نا، ویک فورسز ہیں، کافی ویک ہے نفس امارہ کی بنسبت، جو اصل ہمارا دشمن ہے. تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ رمی جمرات ہو رہی ہے، شیطان کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اور جو حاجی ہے، حاجی بننے والا ہے، یہ اپنے نفس کو سدھار رہا ہے، اپنے نفس کو تلقین کر رہا ہے کہ جب ہم گھر واپس لوٹیں گے، اپنے شہر میں جائیں گے، اپنے ملک میں جائیں گے، اور اپنے قبیلے، اپنے دوستوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے کو ورکرز کے ساتھ کام کریں گے، تو اس وقت جب شیطان ورگل آئے گا تو اسی طرح اس کو ہم نے دتکارنا ہے، اسی طرح اس کو ہم نے پتھراؤ کرنا ہے، اسی طرح اس سے ہم نے بچنا ہے. تو یہ رمی جمرات کا فلسفہ ہے، بڑا ہی اہم ہے، اور گو یہ بڑی پرانی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیے دوستوں کہ شیطان اس وقت بھی اسی طرح ہی حملہ کر رہا تھا. کس پر؟ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن پر، خلیل اللہ پر، اسماعیل ذبیح اللہ پر، مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. آج بھی اسی طرح شیطان جو ہے. گویا کہ انسان کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یعنی سبق دے رہی ہے کہ یہ جو دائمی دشمن ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا جو وسوسہ آئے اسے فوراً رد کرو. اس وسوسے کو جگہ نہ دو. جگہ دو گے کھڑا ہونے کی، وہ بیٹھ جائے گا. بیٹھنے کی جگہ دو گے تو وہ لیٹ جائے گا. لیٹ کر پھر وہ قابض ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ناظرین، اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں اور اپنے خیالات، اپنے مسئلے، یا اپنی کوئی خوبصورت واقعہ حج کا سنانا چاہیں، تو اردو اسلام چینل اردو آپ کے لیے حاضر ہے. تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عید کے ایام ہیں، خوشی کے دن ہیں، اور الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمان جو ہیں وہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. قربانیاں بھی ہو رہی ہیں بڑے انداز میں جو ہے نا، ماشاءاللہ لوگ قربانیاں کر کے اپنے جو ارد گرد کے حاجت مند لوگ ہیں ان کو گوشت دے رہے ہیں. میں بھی پاکستان بات کر رہا تھا اپنے گاؤں میں اپنے بھائی سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ڈنگر ہیں ان کو قربانی دی ہے، اور ارد گرد کے جو گاؤں ہیں ان سے غریب مساکین گوشت لینے کے لیے یعنی قطاریں باندھے کھڑے تھے جو ہے نا. اور جن لوگوں کو شاید سال میں یہ ایک موقع ہوتا ہے جب ان کو گوشت جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، قربانی دی جاتی ہے. قربانی صرف صدقہ خیرات نہیں ہے جو ہے نا ناظرین، قربانی قرب سے ہے، قرب الہی سے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے، کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. قریب کا معنی یعنی نزدیک ہوں، دور نہیں ہوں، کوئی ابسٹرکٹ نہیں ہوں، کوئی لمبا ڈسٹنس نہیں ہے. اللہ اکبر یا رب، اللہ اکبر یا رب، تو کہاں ہے؟ تو اس جہاں میں تو ہے نہیں، تو اس جہاں کا بنانے والا ہے. جہاں سے کہاں ہے تو ہے، لا مقام ہے تو یا رب. لیکن فرمائے کہ میں اپنے بندوں کی ہر بات کو سنتا ہوں، میں ان کے قریب ہوں. یا اللہ کتنا قریب ہے تو؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ جو شارگ ہے جو دل سے دماغ کو خون پہنچاتی ہے، یہ شارگ جو ہے جگلر وین جسے کہتے ہیں، یہ شارگ ہے
اس سے یعنی بڑی مقدار میں خون جو ہے وہ پمپ ہوتا ہے دماغ میں، اور اگر چند لمحے یہ بند ہو جائے تو انسان کو obviously دماغ جو محروم ہو جائے گا خون سے، آکسیجن سے، تو فوراً جو ہے مر جائے گا جو ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا معنی، یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اصل مطلب بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں جو ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قریب، اللہ قریب ہے، اللہ کا نام قریب ہے، قریب ہے اللہ، بہت قریب ہے جو ہے نا۔ اور جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ کتنا قریب ہے، کس طرح سنتا ہے ہماری جو ہے نا، سبحان اللہ۔ کیونکہ حجاج آج جو منا میں دعائیں کر رہے ہوں گے اور اس جگہ جو گئے ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ بعض جگہوں اور بعض وقتوں میں قرب جلدی نصیب ہو جاتا ہے جو ہے نا۔ تو لیکن اللہ بہت قریب ہے، اللہ اپنے بندوں کی باتیں سنتا ہے جو ہے نا۔ تو ناظرین، میرا آج صبح کی جو منزل تھی وہ سورہ المجادلہ ہے، تو میں اس میں سے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سورہ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا جو قریب ہونا ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں واضح ہوتا ہے۔ ذرا سنیے تو صحیح اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز خولہ بنت ثعلبہ بارگاہ رسالت مآب میں آئیں اور چیخ پکار رہی تھی کہ میرے خاوند نے زہار کیا ہے، مجھے طلاق دے دی۔ زہار یہ عربوں کا طلاق دینے کا بڑا ہی مذموم اور بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی ناپسندیدہ ذریعہ تھا طلاق دینے کا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عورت نہ مرد کے پاس رہ سکتی تھی، نہ اس سے جدا ہو سکتی تھی۔ She was in limbo all the time۔ بڑا عجیب و غریب ظلم تھا۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے خامد نے جو ہے نا، میرے خامد نے مجھ سے زہار کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، جوان تھی تو میں نے اسے بچے دیے، جوان تھی میرے ماں باپ نے اس کی مدد کی، اب جو ہے میں کیا کروں جو ہے نا۔ تو اس نے یہ شکایت کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، وہ چیخ پکار رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی ہیں بار بار کہ میں کیا کروں، مجھے اس ظلم سے نجات دلائے، کچھ ہو۔ اللہ اکبر، وہ شکایت کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ رسول کریم بھی مغموم تھے لیکن خاموش، چونکہ وہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ اپنی زبان سے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی کہتے ہیں جو وحی کی طرف جو واحد آپ کی طرف آتی وہی آپ الله أكبر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خوش آمدید۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، قریب ہے، اور قریب کا معنی نزدیک ہونا ہے۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ لا مقام پر ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ قرب کیا یعنی کا معنی ہے، کس طرح جو ہے نا اللہ قریب ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ دیکھیے، جب خولہ بنت ثعلبہ بارگاہ رسالت میں اپنے خامد کی شکایت پیش کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عرش سے یہ بات سنی، فرمایا
کہ قد سمع اللہ قول التی، بے شک اللہ نے اس خاتون کا آپ کے ساتھ جگڑنا جو ہے اس کو سن لیا ہے، اپنے خاوند کے متعلق جو اس نے اللہ کے بارگاہ میں شکایت کی ہے ہم نے سن لی ہے وہ، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے آپ آپ دونوں کے درمیان جو بحث مباحثہ ہو رہا تھا، تحاورکما، سن لیا ہے اللہ نے۔ اللہ اکبر، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو ناظرین ذرا غور تو کیجئے کہ ایک پریشان حال خاتون کی بات کو رب نے کہاں سے سنا، سبحان اللہ۔ یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا رحم ہے، یہ اس رب کی جو اپنی مخلوق پر کرم نوازی ہے، یہ اس کی ایک بڑی بہترین مثال ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا جو ہے وہ بڑا سخت خدا ہے، ذرا غور تو کریں کہ ایک خاتون زمین پر، مدینے کی سرزمین پر رو رہی ہے، تو خالق کائنات عرش بری پر اس کی سن کر ایک نیا حکم جاری کر دیا، ایک نیا قانون نافذ کر دیا کہ اب سے زہار کا کوئی وقت نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں، ہمارا جو قانون ہے وہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین میں بات کر رہا تھا ناظرین کے کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، اور حج جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا وہ قرب عطا کرتا ہے، اور اس قرب کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنا سچا اسلام بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہزاروں میل کا سفر کر کے، تکالیف برداشت کر کے، خرچ کر کے، اپنے بچوں سے، گھر والوں سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری سنے گا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب نصیب ہوگا، اس کا خصوصی کرم نصیب ہوگا۔ اور واقعی اتنا کرم نصیب ہوتا ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پہاڑ جیسے گناہ بھی لے کر آئے گا تو ہم ان کو محو کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور وہ نو مولود کی طرح واپس لوٹے گا۔ تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے قرب الہی کی، کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آگے پھر فرمایا کہ ہاں انی قریب، میں قریب ہوں جو ہے نا، اور میں نے ابھی آپ کو اس کی دلیل دی ہے کیسے اللہ تعالیٰ قریب ہے، کتنا عظیم رب، کتنا یعنی قریب ہے۔ ہم نے اس کی ابھی آپ کو دو مثالیں دی، ایک تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور دوسرا سورہ مجادلہ کی یہ جو آیت ہے، اوپننگ آیت ہے اس سے، اور فرمایا کہ لیکن ہم تو قریب ہیں، انی قریب، اجیبو، جواب بھی دیتے ہیں، دعوت الداعی، جب کبھی پکارنے والا، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، سوالی جب حاضر ہوتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں، ہم مدد کرتے ہیں۔ لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے سب حکموں کے سامنے سرنگو ہو جاؤ، ہمارے پہ جو حکم ہے اس کو رسپونڈ کرو نا۔ میرا محبوب تمہیں تعلیم دے رہا ہے، میرا محبوب تمہیں پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، میرا محبوب جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، اور ایمان لے آؤ۔ چاہیے کہ وہ کیا کرے، چاہیے کہ سنیں بھی، جواب بھی دیں، اور آگے سے کیا کریں، ایمان لے آئیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم رشد و ہدایت پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے، راہ پاؤ گے، اور گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ حج جو ہے وہ اپنے ساتھ طرح طرح کی برکتیں، ثمرات، اور یہ جو ایام خاص کر کے یہ ایام تشریق ہیں جن میں ہم یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ خصوصی طور پر جو ہے نا ان 9ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک 5 دن ہم جو اس خوبصورت تکبیر کو پڑھتے ہیں، یہ اصل میں حجاج کے ساتھ جو ہے نا اپنی مماثلت اور اپنا قرب ظاہر کرنے کے لیے، وہ لوگ وہاں جو ہیں وہ بہترین انداز سے کبھی رمی جمرات کرتے ہیں،
کبھی طواف کریں گے، کبھی سعی کریں گے، کبھی قربانی دیں گے، اور یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی جو ہے ان کا ساتھ دے کر ان اپنے نمائندوں کی جو ہے وہ ایک قسم کی عکس جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایام تشریق جو ہیں، یہ بھی ہر نماز کے بعد جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ کی الوہیت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہی حج کا اصل مقصد ہے جو ہے نا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت اور رفت کو یعنی بلند سے بلند کریں۔ الحمدللہ یہ ایام جو ہیں، دعا کریں کہ جب ہم ان سے نکلیں تو ہمارے دل اور زیادہ پاک صاف ہوں، ذہنوں کے اندر یعنی بالیدگی فکر آ جائے، اور اونچی سوچ جو ہے ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا۔ تو انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یعنی ناظرین دیکھ رہے ہیں اور آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں، مسئلہ بیان کرنا چاہیں، یا پوچھنا چاہیں، اور یا کوئی اپنی کہانی سنانا چاہیں، تو یو آر ویلکم، اور ہمیں اسلام چینل اردو پر جو ہے آپ رنگ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند اور احادیث جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حج کی اور ان مبارک دنوں کی شان جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، جن سے ہمارا ایمان جو ہے تازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری والدہ محترمہ نے حج کا عزم کیا ہوا تھا لیکن فوت ہو گئی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں انشاءاللہ یہ حدیث ہم جاری رکھیں گے بعد میں۔ جی ہاں، اپنے کالر سے جو ہے نا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی آپ بولتے رہیں۔ میں مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں، میرا نام رؤف ہے۔ جی جی۔ دوسرے میں یہ میں ٹھیک نہیں رہتا، میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ میری دعا کرنا اللہ تعالیٰ میں صحت دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع رکھے۔ جی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے عاجلہ، کلیہ اور مکمل شفا عطا فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو دور رکھے جائے نا۔ تو ناظرین، یہ موسم جو ہے جہاں عبادت کا موسم ہے، ہاں یہ دعاؤں کا بھی موسم ہے۔ تو میں یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ اس شخص نے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں لیکن حج کا عزم کیا ہوا تھا، نیت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ اس نے کہا ہاں ضرور کرتا۔ فرمایا کہ یہ اب اس نے عزم کیا ہوا تھا، یہ قرض ہے، اب آپ اس کی جگہ کرو۔ تو یہ حج بدل کی جو ہے نا، ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے دلائل ہیں حج بدل کے، یہ ایک جو ہے تو آپ یعنی اپنے کسی بزرگ جنہوں نے حج نہیں کیا اور اس دنیا سے رحلت کر کے، تو آپ ان کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں جو ہے نا کسی سے۔ یہ حج بدل کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے کہ یہ ایسا فریضہ ہے جو آپ ٹال نہیں سکتے، مرنے کے بعد بھی جو ہے نا اس کو کرنا ہے جو ہے نا، یا کسی سے کروانا ہے جو ہے نا۔ تو یہ اس حج کی اہمیت کو واضح کرتا ہے جو ہے نا۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس ہی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جو ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھے جائے نا، کوئی عورت مرد کے ساتھ یعنی غیر محرم کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھے جائے نا، اور اسی طرح وہ سفر بھی نہ کرے اس کے ساتھ جو ہے نا، یعنی بغیر اپنے محرم کے سفر بھی نہ کرے۔ آپ نے یہ فرمایا تو اتنے میں ایک
صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کسی غزوہ میں، کسی سرایا میں جانے کا حکم ملا ہے جو ہے نا آپ کی طرف سے، کہ جاؤ فلاں جگہ جو ہے نا، تو میں وہاں جا رہا ہوں، لیکن میری جو اہلیہ ہے، بیوی، وہ حج کی طرف چلی گئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اس سرایا کو چھوڑو، اس غزوہ میں جو آپ نے شرکت کرنی تھی اس کو چھوڑو، وہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں اور جا کر حج کریں۔ سامعین، یہ بڑا، ناظرین، یہ بڑا اہم جو ہے مسئلہ ہے، جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی نگاہ اور غیرت اور حیا کی جو ہے نا تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ حیا ایک ایسا عظیم خلق ہے، اٹ از اے مورل ورچیو یا ویلیو جسے کہتے ہیں، ایک ایسی اخلاقی قدر ہے جس سے انسان سنورتا ہے، اس کی غیرت بیدار ہوتی ہے، اس کی عزت عظمت کو چاند لگتے ہیں، دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور ذہن کے اندر پاکیزہ خیال پیدا ہوتے ہیں۔ حیا ختم ہو گیا تو انسان گمراہ ہوا، انسان بے حیا ہوا تو انسان ہر گناہ پر اب آمادہ ہوگا، کرے گا، پھنسے گا، برائی کرے گا۔ حیا، اس کو موڈسٹی کہتے ہیں، چاسٹٹی بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عظیم ہنر ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر حیا نہیں تو ایمان کمزور ہوگا، بہت کمزور ہوگا، کہ اتنا کمزور کہ انسان گناہوں میں پھنس جائے گا۔ اور یہ ایک ایسی عظیم اخلاقی قدر ہے جو پہلے زمانے میں پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ایک لمنٹ ہے، ایک قسم کے افسوس کر رہے ہیں کہ آج نوجوانوں میں، نئی نسل میں یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے، بہت کم نظر آتا ہے جو ہے نا۔ یہ سوسائٹی جو ہے، یہ یقیناً اگر ہم اس کو اس طرح ڈسکرائب کریں کہ یہ بے حیا سوسائٹی ہے، تو میرے خیال میں یہ ذرا بر بھی جو ہے نا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت پسندانہ تبصرہ ہے۔ یس، یہ حقیقت پسندانہ تبصرہ ہے کہ یہ بے حیا سوسائٹی ہے جو ہے نا۔ ابھی آپ ٹاؤن میں جائیں، سڑکوں پر جائیں، تو آپ کو جو بے حیائی کے مناظر ہیں ان سے انسان جو ہے نا، یعنی اگر کوئی انسان ہے تو دنگ رہ جائے گا کہ یہ کیا، اس طرح بے حیائی، ننگے پھرتے ہیں۔ اور یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون ہمیں دیا ہے کہ کوئی غیر محرم جو ہے، کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ نہ بیٹھے کسی ایک کمرے میں۔ ہاں، علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ جو پبلک سپیسز ہیں وہاں عورتیں مردوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں یا وہاں رہ سکتی ہیں، جو پبلک سپیس ہو۔ پبلک سپیس کا مطلب کہ ہر وقت وہ کھلی ہوئی جگہ ہے، ہر کوئی وہاں آتا جاتا، ہر وقت جو ہے نا کوئی آتا جاتا رہتا ہے جو ہے نا۔ لیکن یہ بھی جو ہے بہتر ہے کہ اس میں سیگریگیشن ہو جائے نا۔ آئی نو کہ یہ مغربی جو تہذیب ہے وہ اس چیز کو نہیں پسند کرتی اور نہیں جو ہے نا ہونے دیتی، لیکن ہمارا جو اسلامی قانون اور اصول ہے وہ یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ جو ہے کسی خاتون کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور یہ گو ایک بات کرتے ہیں کہ یہ پلاٹونک لو ہوتا ہے جو ہے نا، there is nothing of the kind جو ہے نا۔ یہ اس سے بڑی خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں، اور اتنی خراب کہ جس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، بچے تباہ ہوتے ہیں، رشتے تباہ ہوتے ہیں، اور اگلی جو نسل ہے وہ برباد ہوتی ہے جو ہے نا۔ بہرحال یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ حج پر جانے کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب آپ غزوے کو چھوڑو، جہاد کو چھوڑو، حج پر جاؤ۔ سبحان اللہ، یہاں حج کی عظمت کو ظاہر کیا کہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ یہاں چونکہ اس کی بیوی تھی، حج پر اکیلے جا رہی تھی، تو اس کو کمپنی دینے کے لیے فرمایا کہ تم بھی جو ہے اس جہاد کو چھوڑو اور یہ کرو۔ سبحان اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت پاکیزہ تعلیمات پر قربان جائے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج جو ہے یہ ہماری یونٹی، اتفاق، اتحاد اور ایک ہونے کی اور مساوات کا ایک بہترین جو ہے نمونہ ہے اور پیغام ہے جو ہے نا۔ تو
اگر ہم حج کا فلسفہ آپ کے خدمت میں پیش کریں تو وہ یہی ہے کہ اس میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم سب برابر ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر ہم نے تمہیں وجعلناکم شعوبا وقبائل، شعوب بنایا یعنی ملک بنے، ریاست بنی ایک، اور پھر اس میں قبائل ہیں، مختلف قومیں ہیں. یعنی ایک ریاست میں مختلف قومیں. پاکستان میں ہم 4 قومیں ہیں، سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتون جو ہے، یہ ہماری 4 مین جو ہیں ٹرائبز ہیں. ان کے اندر پھر آگے بے شمار ٹرائبز ہیں جو ہے نا، ہر ایک کی اپنی ٹرائبز ہیں جو ہے نا، کوئی ملک ہیں، کوئی افغان ہیں، کوئی جٹ ہیں، کوئی کیا ہیں جو ہے نا، یہ بے شمار آگے قومیں ہیں. فرمایا کہ انا جعلناکم شعوبا، یہ ہم نے جو ملک بنائے ہیں اور ریاستیں بنائی ہیں، اور پھر ان کے اندر جو ہم نے قبائل بنائے ہیں، یہ کیوں ہے؟ تعارفوا، تاکہ پہچان لو ایک دوسرے کو. یہ اختلاف رنگ و بو، یہ اختلاف تہذیب و تمدن، یہ اختلاف السنہ، زبانوں کا جو اختلاف ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ یونیک ہے، ہر ایک کا ایک خاص مقام ہے، اور اس کا دار و مدار قومیت پر نہیں ہے، رنگ و نسل پر نہیں ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ یا ظاہری مال اور منفعت سے نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے ہاں، اللہ کے ہاں اگر کوئی مکرم ہے، عزت والا ہے، توقیر والا ہے، مقام والا ہے، شان والا ہے، رفت والا ہے، درجے والا ہے، ہائی سٹیٹس والا ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ اتقاکم، اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگاری کرنے والا، خوف کرنے والا، ایمان والا، وہ ہے جو ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ عظیم جو فریضہ جس کو آج ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، اور جن عظیم دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان کو عام نہ سمجھیں، بلکہ ان کو یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کے قریب ہونے کے دن ہیں. ان میں ہم جتنی توجہ اللہ کی طرف کریں گے، اتنا ہی زیادہ اس سے ہمیں برکت حاصل ہوگی. تو اسی طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم صفا اور مروہ کے درمیان یعنی سعی کریں گے حجاج، تو یہ بھی جو ہے ایک تپش کی اور ایک ذوق کا اظہار ہوگا. کس چیز کا ذوق؟ کہ ہم اے اللہ تیری طرف آنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، یہ دوڑ لگائی ہے قرب الہی کے لیے. ہم نے قرب سے بات کی تھی کہ اللہ قریب ہے، کیا ہم بھی اللہ کے قریب ہیں؟ اصل بات یہ ہے، اللہ تو قریب ہے، اے انسان تو بھی کیا اس کے قریب بنتا ہے، کیا کرتا ہے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے نا، یہاں اسی چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقے ہیں اور یہ انداز اپناؤ. حج جو ہے اپنی جگہ بڑا مہنگا طریقہ ہے قرب الہی کا، لیکن بڑا کارآمد، اور اس کی ہر رسم، اس کا ہر منسک جو ہے، اور سارے مناسک یہ ہمارے لیے برکتوں سے بھرپور ہے. خواہ وہ سعی ہو، خواہ وہ طواف ہو، یہ سارے جو ہیں، خواہ وہ رمی جمرات ہوں، یہ سارے جو ہیں وہ برکتوں والے ہیں جو ہے نا. حج سے ایک اور چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے صبر، وہ ہے تحمل، وہ ہے وہ ہے درگزری، وہ ہے انسان کے اندر یعنی برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. اور جس شخص کے اندر جو انسان صابر بن جائے، برداشت کرنے والا بن جائے، یہ اس کے لیے نہایت ہی ایک عظیم جو ہے وہ لباس ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار انہیں فرماتے ہیں کہ وصبرو، پیارے آپ صبر کرو. جب قریش مکہ آپ کو پریشان کرتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے کہ یہ سود سیر ہے، یہ یعنی کوئی غیب کی باتیں کہیں سے سنتا ہے اور ہمیں سناتا ہے جو ہے نا، اور کبھی آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیتے، کبھی آپ کو کیا کرتے، تو آپ بڑے پریشان ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وصبرو، پیارے صبر کرو جو ہے نا.
عنقریب یہ آپ کا جو صبر ہے رنگ لائے گا، یہی لوگ آپ کی خدمت میں جو ہے حاضر ہوں گے، یہی آپ کے پیروکار بنیں گے، یہی آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ حج کی جو عظمت اور اس کی جو برکتیں ہیں ناظرین، وہ بڑی بے انتہا بے شمار ہیں جو ہے نا۔ ایک اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا لگا ہوں برکت اس کی، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈائیورسٹی سکھاتی ہے۔ آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں بڑی بات ہو رہی ہے ڈائیورسٹی کی، کہ ہمیں ہر مختلف لوگوں کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، ہر ایک کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ یس، ہم لوگ اس کے قائل ہیں۔ ہمارا دین جو ہے وہ شروع سے یہی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ یہ جو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم کیا کرتے کہ ہم تمہیں ایک ہی امتن واحدہ، ایک ہی کمیونٹی بنا دیتے۔ جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سب کو بھی اس مبارک دن کی بہت بہت مبارک ہو، جو بھی سننے والے ان سب کے لیے خیر و برکت کی تمام دعائیں سب کے لیے ہے اور آپ کے لیے بھی۔ بڑی نوازش آپ کی، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے، اور ہماری بہنیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ میں آپ کو حضرت سلمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سلمان تونسی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں 19ویں صدی کے، چشتی سلسلے کے، بلکہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے مرید شمس العارفین تھے، جن کے آگے مرید پیر میر علی شاہ صاحب، جلال پور شریف والے، اور دیگر بڑے بڑے جو اس وقت پاکستان میں خانقاہیں اور بڑے بڑے پیر خانے ہیں، وہ انہی کے مریدوں میں سے ہیں۔ حضرت سلمان تونسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے لوگ آئے کہ حضرت دیکھیے ہر طرف جو ہے وہ ڈراؤٹ ہے، یعنی قحط سالی ہے، کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، فصل نہیں ہو رہا، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، ڈنگر پیاسے مر رہے ہیں، مویشی پیاسے مر رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کرو کہ اپنی جو خواتین ہیں، بزرگ خواتین، کل ان کو کہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور وہ خواتین جو ہیں وہ دعا کریں گی، ہم ان سے دعا کرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ دیکھیے 19ویں صدی میں ہمارے بزرگوں کا کیا تصور تھا، اور کس طرح وہ خواتین کی بزرگی اور خواتین کی جو روحانیت ہے اس کو تسلیم کرتے تھے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اہل اللہ میں سے ہیں، اللہ والی ہوتی ہیں جو ہے نا، ان کی دعائیں جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوتی ہیں، ماں کی دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوگی۔ تو ہم بھی آپ سے گزارش کریں گے بہن جس نے ہمیں دعائیں دی ہیں کہ مزید ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، کہ اس وقت امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، جو تکالیف ہیں یمن کے مظلوم بچوں پر، اور جو سریا کے اتنے بڑی تعداد ہے مہاجرین کی، تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہو چکے ہوں گے، ڈسپلیس جو ہیں مہاجرین سریا کے 1 کروڑ کے قریب ہوں گے، ان کو جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بے گھر کر دیے گئے، غریب الوطن، کوئی ترکی میں پڑا ہوا ہے، کوئی شام کی سرحدوں پر پڑا ہوا ہے، کوئی یہاں آ چکے ہیں، کوئی کہاں جا چکے ہیں، ان کے لیے افغانستان کا جہاں بھی زلزلہ بھی ہوا ہے اور بھی دیگر تکالیف ہیں، اسی طرح روہنگا مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی تکالیف کو دور فرمائے، اور خاص کر کے برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شرم و حیا دے جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، اور جو حجاج گئے ہوئے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم اخلاقی قدر سے، اخلاقی مورل ویلیو سے ایسے اس طرح ہمیں لبریز کرے کہ ہمارے دل پاک ہو جائیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری کٹ گئی تھی کال، تو میں نے دوبارہ فون کیا ہے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک کی پروردگار کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں ہم ادا کر نہیں سکتے، جتنی اس کی رحمتیں اور فضل ہم سب پر ہیں۔ یہ سب سے بڑا عظیم مہینہ اللہ پاک پروردگار نے، اور یہ بہت عظیم دن ہمیں عطا کیے ہیں جس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ پاک پروردگار کا ہم پر بہت کرم ہے کہ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے،
اور ان کی عظمتوں کا تو یہ عالم ہے کہ ان کی ہر لحاظ سے اگر قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے تو ان کا ذکر جو ہے وہ قریباً 25 بار اور تقریباً 38 اور 90 تقریباً آیات میں ان کا ذکر بار بار دہرایا گیا ہے، کیونکہ ان کی اتنی عظمت ہے اور اتنی کام ہے کہ ایک واحد ہونے کے باوجود، ایک واحد ابراہیم علیہ السلام ہونے کے باوجود انہوں نے ایک امت کا کام کر جی 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 ہاں بہن آپ نے بالکل صحیح کہا. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کا 71 مرتبہ جو ہے نا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، اور کم از کم کوئی 1 درجن بڑے پیسیجز ہیں، رکوع بلکہ 2 رکوع 2 صفحے ہیں جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مختلف زندگی کے واقعات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں. نمرود کے ساتھ مقابلہ، قوم کے ساتھ مقابلہ، اس رات جب آپ نے آسمانوں میں ستارے دیکھے اور ان ستاروں کی گردشوں کو دیکھ کر جو ہے نا آپ نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت اور توحید کے دلائل پیش کیے. اسی طرح وہ جب آپ نے پرندوں کا واقعہ ہے کہ کس طرح 4 پرندے آپ نے ذبح کیے اور ان کو جب اللہ کا نام لے کر بلایا تو وہ واپس زندہ ہو کر واپس اڑ کر آگے. تو یہ مختلف واقعات جو ہے نا قرآن پاک نے بیان کیے تاکہ اس عظیم شخصیت کی عظمت کو بھی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار ہے. ان سب میں جو ہے نا اللہ کی قدرت سے مراد اللہ کی جو کریٹو پاور ہے اور اللہ کا جو کنٹرول ہے، اللہ کی جو پورا غلبہ ہے ہر چیز پر، اور اس چیز کا اقرار کرنا بڑا ضروری ہے. اور قرآن پاک بار بار ہم بھول جاتے ہیں جو ہے نا کہ اس عظیم کائنات کو کون چلا رہا ہے. اور حکومتیں جو ہیں اپنے ملکوں کو چلاتی ہیں اور وہ اپنے ایڈورٹائز کرواتی ہیں جو ہے نا. آپ دیکھیے بی بی سی پر کس طرح ہر وقت حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت وہ کر رہی ہے. یہ پارلیمنٹ کا پورا جو ہے نا ایک سیشن، ایک پوری چینل ہے پارلیمنٹ کو دکھانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں جو ہے نا، ہم وہ کر رہے ہیں، اور پورا ایک پروپیگنڈا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا جو ہے نا. سو ہر جگہ اور ہر وقت جو ہے نا اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم اس خوبصورت اور عظیم کائنات جس سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس خالق کا رزق کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی زندگی کو ہم بسر کر رہے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ. تو اس لیے اس کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. اور یہ مختلف بہانے ہیں ہمیں یاد کرانے کے کہ اپنے رب کو یاد رکھو. تو ناظرین، ہم پروگرام کے آخر اختتام کو پہنچ رہے ہیں، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم اور مبارک دنوں سے ہم سب کے دلوں کو جگمگائے، ہماری نیک آرزوؤں کو پورا کرے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر. اللہم خلصنا من النار یا مجیر یا مجیر. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لنا یا خیر الغافرین. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. تو ناظرین، یہ دعا کا جو طریقہ ہے یہ ہمیں انشاءاللہ العزیز ان دنوں میں تیز کرنا ہوگا. چند دن باقی رہ گئے ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آپ کی ملاقات کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا